وہ بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اجنبی ہونا کیا ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی جب ہم سے منہ پھیر لیں تو کیسا لگتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ پوری رات کیسے گزر گئی۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جب اذان فجر کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر کی صدا نے گویا اس کے بے جان جسم میں جان ڈال دی ہو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور وضو کیا، سیاہ چادر کو چہرے کے گرد لپیٹ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے آنسو میں مل کر موتیوں کی طرح اس کے رخسار سے گزر رہے تھے۔ وضو کے پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں ساری رات کا قصہ بیان کر رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ دنیا اتنی بے درد کیوں ہے؟ ہمارے اپنے ہی انجان بن جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمیں تکلیف کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے نام کی مالا جپتے ہیں، جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں بہت کمزور پڑ گئی ہوں، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں نے تیرا راستہ چنا، سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں سب کے لیے اجنبی بن گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ یا رب، تیرے بندوں کے ہاتھوں تو ہی ماہر مصور ہے، مجھے جوڑ دے، میرے دل کے زخم بھر دے۔ یا رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میں پھر بھٹک جاؤں گی۔ بندہ پرور، حجاب لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔ یہ آج کی بات نہ تھی۔ پاکیزہ نے جب سے حجاب شروع کیا تھا، اس کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک معروف بزنس مین کی اکلوتی اولاد تھی اور فیشن ڈیزائن کے آخری سال میں تھی کہ جب اچانک اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس دن عید کی گہما گہمی کی وجہ سے بازار میں بہت رش تھا اور پاکیزہ اپنا پرس کہیں گرا آئی تھی۔ اس میں بہت سی رقم بھی تھی۔ اچانک اپنے موبائل پر کسی اجنبی نمبر سے کال آنے پر اس نے جھجکتے ہوئے کال ریسیو کی تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ اسے پاکیزہ کا پرس بازار میں ملا تھا اور اس میں موجود ID کارڈ کو دیکھ کر اس نے کال ملائی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پاکیزہ کے گھر پر موجود تھی، نہایت نفاست سے حجاب لیا ہوا اور پورا جسم ڈھانپا ہوا۔ پاکیزہ کو تھوڑا عجیب سا لگا، مگر وہ اس کی محسن تھی، اس کا نام حورین تھا۔ اس میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ بہت جلد ہی پاکیزہ کی اس سے دوستی ہو گئی اور تھوڑے سے عرصے میں ہی دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں اب پکی دوست بن چکی تھیں۔ آج حورین کی مہندی تھی۔ پاکیزہ محفل میں موجود سب کی نظروں کا محور بنی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کالے سیاہ لمبے بال اس کی کمر پر گرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہلکا سا میک اپ اور پیلا سوٹ اس کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ جو بھی اس کو دیکھ رہا تھا اس کی نظر پاکیزہ پر ٹھہر جاتی۔ حورین اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے اسٹیج پر بیٹھی تھی اور پاکیزہ اسے تنگ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ کال سننے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑی، اس کی نظر ایک خوبرو باریش نوجوان پر پڑی۔ گہری سرخ آنکھیں، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سنت نبوی سیاہ شال ڈالے وہ نوجوان کسی اور ہی دنیا کا باشندہ لگتا تھا۔ پاکیزہ ٹھٹک کر رک چکی تھی۔ اس نے اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان حورین کا بڑا بھائی سائم تھا اور ایک قابل ڈاکٹر بھی تھا۔ اچانک ہی اس خوبرو نوجوان اپنے قدم پاکیزہ کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ غالباً پاکیزہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ادھر آ گیا تھا۔ مگر یہ کیا! اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر پاکیزہ کی طرف اچھال دی اور غصے سے بولا، اس سے اپنے جسم کو
ڈھانپ لو۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارا دین مشکل ہو گیا ہے۔ ہم سیدھے راستے پر چاہتے ہوئے بھی نہیں چل پاتے، کیونکہ جگہ جگہ تم جیسی لڑکیاں اپنے حسن کا جادو جگاتی مردوں کو اپنی طرف لبھاتی پھرتی ہیں، طوائفوں کی طرح لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔ طوائفوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ غصے میں کہتا ہوا وہ واپس پلٹ گیا، مگر پاکیزہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ تھوڑی دیر میں وہ روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ حورین اسے کال کرتی رہی، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، طوائف۔ وہ اور کچھ سوچنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کیا وہ طوائفوں کی طرح دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے؟ پھر خود ہی سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے سوچنے لگی، نہیں، وہ تو ماڈرن لڑکی ہے۔ مگر طوائف؟ پاکیزہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اس کو بتائے، وہ طوائفوں جیسی نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ طوائف نہیں ہے، پاکیزہ ہے، اپنے نام کی طرح پاکیزہ۔ اچانک کچھ خیال آنے پر وہ الماری کی طرف بڑھی اور الماری سے ایک پیکٹ نکالا۔ اس میں حریر کا ریشم کی طرح نرم و ملائم عبایا موجود تھا، اور ایک کتاب بھی تھی جو حورین نے اس کی سالگرہ پر اس کو گفٹ دی تھی۔ حورین جانتی تھی کہ پاکیزہ عبایا نہیں پہنتی، مگر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے یہ عبایا اور کتاب اس کو گفٹ دے دیا۔ پاکیزہ نے عبایا پہن کر سر پر حجاب لیا اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے حورین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خود کو تکتے رہنے کے بعد اس نے کتاب اٹھائی۔ کتاب کا عنوان تھا اجنبی موتیوں کے نام۔ حورین بہت بار اس سے پوچھا تھا کہ تم نے کتاب پڑھی، مگر پاکیزہ نے تو اس کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کتاب کا پہلا صفحہ پلٹنے کے بعد ایک خوبصورت تحریر اس کے سامنے تھی۔ اس میں ایک حجابی لڑکی ہوں۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لباس پہنوں، خوبصورت نظر آؤں، لوگ ایک بار مجھے دیکھیں تو اپنی نظر نہ ہٹا سکیں، مگر میں اپنے سب شوق ایک حد میں رہ کر پورے کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، ان حدودوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو ان حدودوں سے آگے بڑھے گا سزا پائے گا۔ اسلام مشکل نہیں ہے، ہم نے خود ہی مشکل کر دیا ہے۔ پرانے زمانے کی لوگوں کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ میں پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح نمود و نمائش کر کے خود کو ماڈرن نہیں کہلوانا چاہتی، کیونکہ ماڈرن تو میں ہوں، آپ ہیں، ہم حجابی لڑکیاں ہیں، تاکہ وہ جو آدھا لباس پہن کر گھوم رہی ہوتی ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی پیروی کرنے والی لڑکیاں ہیں، اور ہم ماڈرن لڑکیاں ہیں۔ حجابی لڑکیاں پاکیزہ سی ہوتی ہیں۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ حورین نے ایک بار اسے حجاب لینے کا بولا تھا، مگر پاکیزہ کو تب یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف بھی آدھی رات گزر چکی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، مگر وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، بس اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ ہی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر اکثر وہ حورین سے ملنے آتی تھی۔ اس لڑکی سے آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مہندی والے دن خود کو کسی کی نظروں کا مرکز پا کر جب وہ پلٹا تو وہاں کھڑی تھی، حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر آج لگتا تھا جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو، مگر یہ کیا، وہ آدھے لباس میں تھی۔ کپڑوں کے بازو نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بازو عیاں تھے، اور دوپٹے کا تو نام نشان ہی نہ تھا۔ سائم کو ہمیشہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر غصہ آتا تھا، مگر آج وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ پاکیزہ کو ہر وہ بات سنا دی جو آج تک اس کے دل میں خود کو ماڈرن کہلوا کر بے حیائی پھیلانے والی لڑکیوں کے بارے میں تھی، لیکن
اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے درمیان ایسا کوئی تعلق یا رشتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ تو تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ صائب نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ پاکیزہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ پاکیزہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہر کوئی ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ کیفیٹیریا پہنچی تو اس کے سب دوست وہاں موجود تھے۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، مگر وہ سب اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پاکیزہ ہوں میں، اس نے خفگی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ حیرانی سے پاکیزہ کو دیکھنے لگے۔ عبایا کے اوپر حجاب میں صرف اس کی 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، جو خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ اچانک ہی کیفیٹیریا میں ان سب کے قہقہے گونجنے لگے۔ کیا مذاق ہے یہ پاکیزہ؟ مذاق نہیں، پاکیزہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ سب کو پاکیزہ کا حجاب لینا عجیب لگا کیونکہ ان کے نزدیک وہ یونیورسٹی کی سب سے زیادہ فیشن ایبل اور ماڈرن لڑکی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پاکیزہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ حجاب میں یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کی سب ہی دوستیں اس سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر وقت پاکیزہ کے آگے پیچھے گھومنے والی دوستیں اب اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھیں۔ پاکیزہ نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ان سے ضرور بات کرے گی۔ کلاس لینے کے بعد وہ کیفیٹیریا پہنچی تو حسب معمول سب وہاں ہی بیٹھی تھیں۔ تم سب مجھ سے اتنا دور کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی؟ اب مجھے میری غلطی تو بتاؤ۔ پاکیزہ روحان سی ہو کر بولی، اس کی وجہ تم خود ہی ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر اپنا مذاق نہیں بنوا سکتے ہم۔ تم تو آزاد سوچ کی مالک تھی، تم کب سے ایسی سوچ کی مالک بن گئی جو اتنا بڑا ٹینٹ پہن کر منہ چھپا کر یونیورسٹی میں گھومتی ہو؟ اس کی دوستیں بھی گویا پھٹ پڑی ہوں۔ ہمیں تم سے دوستی نہیں رکھنی، تم ہماری دوستی کے لائق نہیں۔ یہ پاکیزہ کی وہی دوستیں تھیں جو ان پر جان دیا کرتی تھیں۔ وقت نے ان کی حقیقت بھی آج سامنے رکھ دی تھی۔ وقت بھی کیا چیز ہے، ہر کسی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وقت بھی لیتا ہے کروٹیں کیسی کیسی۔ عمر اتنی تو نہیں تھی، پر سبق بہت سیکھ لیا۔ پاکیزہ ان کو سمجھنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ جو بات خود پاکیزہ کو ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ آئی، وہ بات اتنی آسانی سے کیسے اس کی دوستوں کو سمجھ آ جاتی؟ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تب ہی سمجھ آتی ہے زندگی کی حقیقت۔ اچانک ہی اسے حورین کی دی ہوئی کتاب کے کچھ الفاظ یاد آ گئے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ پہلے ہم کو ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہوئے روتے ہیں، مگر ہمارا شکایت کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا ایک فتنہ ہے، لوگوں سے دور رہو، یہ ہمارے لیے شر ہیں۔ لوگ تب تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں ہماری ضرورت رہتی ہے۔ کوئی دوست نہیں رہتا۔ جب انہیں نئے دوست مل جائیں تو پرانے دوستوں کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 لڑیاں بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نہ جانے کب تک وہ جائے نماز پر روتے روتے سو گئی۔ آنکھ تب کھلی جب حورین پریشان سے بیٹھی اس کو جگا رہی تھی۔ حورین کو دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ حورین اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پاکیزہ
نے روتے روتے اپنی دوستوں کو سارا واقعہ اس کا سنا دیا۔ حورین وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، انہیں آج میرے ساتھ کھڑے ہونے میں اور مجھ سے دوستی کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ میں نے ان کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور آج وہ مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ حورین میں نہیں رہ سکتی ان کے بنا، مجھے میری دوستیں واپس لا دو۔ میری دوستیں حورین پاکیزہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ والدہ کے بعد اس کی زندگی میں اس کی دو دوستیں ہی سب کچھ تھیں۔ اس کے لیے اس کی دی ہوئی تکلیف پاکیزہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سنو پاکیزہ، وہ تمہیں چھوڑ گئی ہیں، وہ تمہاری کیسی دوست ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے تمہیں تو سمجھا ہی نہیں تھا، ورنہ کبھی نہیں چھوڑتیں۔ اور تمہاری دوستوں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ تم نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو تمہیں بھی ایسے لوگوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو تمہیں اللہ سے دور کریں، تمہارے لیے شر بن جائیں۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ تم برے لوگوں کی صحبت میں رہو؟ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے اچھے اور نیک لوگ بنائے ہیں۔ پاکیزہ حورین کی باتوں کو سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ حورین آج ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ اسے پاکیزہ بہت پسند تھی اور اس کے بھائی سائم کو بھی مہندی والے دن ہی پاکیزہ پسند آ گئی تھی، مگر اس کا لباس اور بے حجاب ہونا اسے سخت ناگزیر گزرا تھا۔ لیکن اب پاکیزہ باقاعدہ حجاب لینے لگی تھی تو حورین اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آئی تھی۔ سائم بھائی سے جب اس نے یہ بات کی اور پاکیزہ کے حجاب کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، مگر اسے ڈر تھا کہ پاکیزہ رشتے سے انکار کر دے گی۔ دوسری طرف پاکیزہ بھی دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ پاکیزہ انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی، انہوں نے پاکیزہ کو سیدھا راستہ دکھا کر بھٹکنے سے بچا لیا تھا۔ پاکیزہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اپنا شریک حیات چنے گی۔ پاکیزہ کو جب حورین نے بتایا تو وہ خوشی اور شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر حورین اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کپڑے چینج کر کے جلدی آ جاؤ۔ حورین پاکیزہ کے گال پر پیار کرتی ہوئی باہر چلی گئی اور پاکیزہ وضو کرنے چلی گئی۔ اسے شکرانے کے نوافل بھی تو ادا کرنے تھے، اس کے رب نے اس کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بہتر چھین لے تو سمجھ لینا وہ تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے۔